حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ہم لوگ سورۃ الماعون سے گزر رہے ہیں۔ سورۃ الماعون میں ہم لوگوں نے آغاز میں یتیم کے بارے میں پڑھا اور اس کے بعد ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ پہلے ان آیتوں کو دیکھیں گے، ترجمہ کر لیں گے اور پھر ان کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل للمصلین، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ فویل تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ ویل کا معنی تباہی، بربادی۔ تباہی ہے کس کے لیے؟ للمصلین، ان نمازیوں کے لیے۔ اچھا، نماز پڑھنے والوں کو بھی تباہی آ سکتی ہے، لیکن کیسی نماز پڑھنے والے؟ الذین، وہ لوگ، ہم جو، عن صلاتہم، اپنی نمازوں سے، ساہون، غفلت برتتے ہیں، سستی برتتے ہیں۔ نماز پڑھنے والے تو ہیں لیکن اس میں سستی اور غفلت برتتے ہیں، تو ایسے نمازیوں کے لیے بھی تباہی بتلائی جا رہی ہے۔ اچھا، تو صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس آدمی کو وہ فریضہ انجام دینے والا بھی بننا ہوگا جس کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ اول ما يحاسب به العبد من یوم القیامت من عمله الصلاۃ، سب سے پہلا کوشچن اس کے صلاح کے بارے میں ہوگا۔ یہ کوشچن اگر آدمی اگر جواب دیتا ہے، جواب دینے کا مطلب کیا تم نے نماز پڑھا؟ ہاں نماز پڑھا۔ نہیں پڑھا، ایسا نہیں ہے، یعنی یس اور نو میں نہیں ہے اس کا جواب۔ اے بندے کیا تم نے نماز پڑھا؟ ہاں اللہ پڑھ لیا، نہیں چلتا ایسا، بلکہ یہ جو کچھ پڑھتا ہے اپنے اس 60 سالہ زندگی میں سے اگر شروع کے 15 اگر مائنس کر دیں تو 45 ایئرس میں جو کچھ یہ بندہ پڑھتا ہے اس کا ریکارڈ اس کے کرامن کاتبین رکھتے ہیں۔ اگر یہ ریکارڈ کے مطابق اگر یہ صحیح ہے تو اس کا جواب صحیح مانا جائے گا۔ ریکارڈ میں منشن نہیں ہے اور یہ کہہ رہا میں نے پڑھا تو اس کا جواب قابل قبول نہیں ہوگا، اور سب سے پہلا سوال اسی کے بارے میں بندے سے کیا جائے گا۔ سب کو پتا ہے نماز پڑھنا ہے، جی، اور سب کو پتا ہے نماز کا اجر کیا ہے، جی، سب کو پتا ہے کہ بھائی اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی، یعنی یوں سمجھو آپ 1,00,000 اکائی، دہائی، 100، 1000، 10,000، لاکھ، 1,00,000 آبادی میں اگر ہم مان لیں کہ بھئی اس 1,00,000 آبادی میں روزانہ 5 وقت برابر پابندی سے نماز پڑھنے والوں کی تعداد کیا ہو سکتی؟ موٹا موٹا جائزہ لے سکتے ہیں، موٹا موٹا جائزہ لے سکتے ہیں۔ بھئی یہ 1,00,000 آبادی میں سے 5 وقت نماز پڑھنے والوں کی تعداد کیا ہو سکتی؟ اور 5 وقت میں بھی پھر سب کی تعداد الگ الگ ہے، فجر میں الگ، پھر ظہر میں الگ، عصر میں الگ، مغرب میں الگ، عشاء میں الگ، پھر اس کے بھی نمازی الگ الگ ہیں۔ فجر والے الگ ہی رہتے ہیں، ماشاءاللہ، فجر والے الگ ہی رہتے ہیں، ظہر والے الگ ہی رہتے ہیں، عصر والے الگ ہی ہوتے ہیں، مغرب، عشاء۔ اگر کوئی یہاں آ سکتا ہے تو یہاں اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر اس میں فجر میں اگر کوئی آ سکتا ہے، اگر اس کی پابندی کر سکتا ہے تو یہ چاروں کی نمازوں کی پابندی اس کے لیے کوئی مطلب مشکل نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر یہاں نہیں آتا تو یہاں پر آ بھی سکتا ہے، نہیں بھی آ سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے، نہیں بھی آ سکتا ہے۔ یہاں آئے گا، آ سکتا ہے، نہیں آئے گا، چھوٹے چھوٹے بہانے اس کے پاس ہو سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ پاس ریزنز ہو سکتے ہیں، بہانے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ
سب کی طرح الگ ہے، لیکن اگر 1 لاکھ میں سے اگر ہم مانے تو میں سمجھتا ہوں مکمل طور پر پابندی کرنے والے 1% ہو سکتے ہیں، 1000 1% لوگ پابندی کے ساتھ ہو سکتے ہیں، پھر بھی بہت زیادہ بڑی تعداد ہے. آپ مان لیں اگر ہم جس آبادی میں رہتے ہیں 1 لاکھ آبادی اگر ہے تو اس میں 2-4 مسجد اگر ہیں تو بھائی 5 وقت برابر نماز پڑھنے والوں کی تعداد 1000 ہے کیا ایسا؟ اگر خیر اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں زیادہ تبصرہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن تعداد تو بہت زیادہ کم ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے؟ کیا اس کے پاس وقت نہیں ہے؟ کیا اس کو کوئی کمائی کی رکاوٹ ہے؟ کچھ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کے پاس اگر اہمیت ہے تو اس میں کوئی سی رکاوٹ نہیں بن سکتی. اہمیت ہونا ضروری، بھائی یہ ضروری ہے، یہ اس کے پاس مائنڈ سیٹ بن جانا. جیسے مان لو فار ایگزامپل بھائی ارلی مارننگ اگر آپ منڈی جائیں گے، ارلی مارننگ 4 بجے آپ منڈی جاؤ، آپ 3 بجے منڈی جاؤ آپ، لیکن وہاں پر بھی بڑی تعداد اس منڈی کے اندر کاروبار کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ہاں 4 بجے، ہاں 3 بجے، ہاں 4:30 بجے، ہاں 5 بجے، ہاں منڈی کے اندر یعنی وہ لوگ کاروبار کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور اسی منڈی کو لوگ پہنچنے والے بھی رہیں گے. کوئی سائیکل لے کر جا رہا ہے، کوئی آٹو لے کر جا رہا ہے، کوئی گاڑی لے کر جا رہا ہے، کوئی بنڈی لے کر جا رہا ہے. اچھا تو مطلب اس کو فجر میں اٹھنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، تبھی نہ وہ منڈی جا رہا ہے. اگر ریئل میں فجر میں اٹھنا مسئلہ ہے تو منڈی کو بھی نہیں جانا تھا، بازار سب کے سب ایسے ہی پڑنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے. ایئرپورٹ بھی سب بند ہو جانا تھا، بھئی رات میں پاسبل نہیں ہے. ارلی مارننگ اگر فلائٹ میری 4 بجے ہے تو میں 4 بجے نہیں پہنچ سکتا، کینسل فلائٹ، نو، مطلب ایئرپورٹ بند ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ریلوے اسٹیشن بند ہو جانا چاہیے تھا، بھائی رات میں کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، فجر میں کوئی جا نہیں سکتا، تو کوئی مطلب ریلوے اسٹیشن چلنا ہی نہیں تھا، کوئی بس اسٹیشن چلنا ہی نہیں تھا، کوئی مارکیٹ چلنا، لیکن سب کچھ چل رہا ہے. تو مطلب مارننگ اٹھنا پاسبل ہے، منڈی کو جا سکتا ہے، کاروبار کو جا سکتا ہے، ایئرپورٹ کو جا سکتا ہے، اسٹیشن کو جا سکتا ہے. اگر کسی کا جاب اگر جو ہے 4 o'clock کو، ارلی مارننگ 4 o'clock کو اس کو مطلب لاگ ان ہونا ہے، وہاں پر جا سکتا ہے. 3 بجے اس کو لاگ ان ہونا ہے، وہاں پر جا سکتا ہے. ہر کام میں بندہ اگر وہاں اس کے لیے ضروری ہے تو وہاں پر پہنچ جاتا ہے. صرف نماز ہی ایسی چیز ہے جس کو وہ سب کہتا ہے کہ بھائی مشکل ہے، نہیں اٹھ سکتا، میں نہیں آ سکتا، میں بزی ہوں، میں مصروف ہوں. اچھا تو یہ ساری کی ساری جگہ کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا بھائی میں منڈی نہیں گیا تو میرا مشکل ہے، میری لائف مشکل ہے. اگر میں جاب کو نہیں گیا، 3 o'clock کو لاگ ان نہیں ہوا، 4 o'clock لاگ ان ہوا تو میرا زندگی پھر مشکل ہے. یعنی اس کو اس بات کا احساس ہے کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو میرے لیے مشکل ہے زندگی میں. یہ اس کو کلیئرٹی ہے. بھائی زندگی میں انسان جو ہے مان لو یہ سال 2023 چل رہا ہے، 2023 کے اندر جاب کرنے والا مہینے میں کتنی بار پٹ مار سکتا ہے؟ 1 بار ہو سکتا ہے، 2 بار ہو سکتا ہے، بس زیادہ وہ پٹ مار نہیں سکتا ہے، یعنی مس نہیں کر سکتا ہے، جاب مس نہیں کر سکتا ہے. کیوں؟ وہ سمجھتا کہ جاب میرے لیے کمپلسری ہے، ضروری ہے. لیکن نماز کو وہ پورے مہینے میں لگ بھگ ہو سکتا ہے 10-15 بار بھی پٹ مار سکتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی اہمیت اس کے پاس نہیں ہے. اگر وہ یہ سمجھے کہ اس نماز کے بغیر میرے لیے جنت کا دروازہ کھلنے والا نہیں ہے تو پھر وہ اس کے پاس آ سکتا ہے. چونکہ اس کے پاس اہمیت نہیں ہے اس لیے اس کے پاس نہیں آ رہا ہے. یہ نماز ہمارے آنگن کا یہ نماز ہمارے آنگن کا یہ مان لو بہت خوبصورت ہم نے گملہ رکھا ہے، بہت ہی خوبصورت ہم نے گملہ رکھا ہے، اور اس کے اندر ہم نے ایک جو ہے زبردست جو ہے پودا لگایا ہے. یہ پودے کی طرح ہے. اس کو جب تک آپ پانی پابندی سے ڈالتے رہو گے پابندی سے یہ پودا ہرا بھرا رہ سکتا ہے. جب آپ نے اس گملے کے اندر پانی ڈالنا بند کر دیا تو یہ آپ کا جھاڑ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے.
اس کو یہ نماز ہماری ایمان کی علامت ہے. کفر اور ایمان کے درمیان کی علامت یہ نماز ہے. یہ ایک پودا ہے, اس کو نماز کی پابندی کرتے رہیں گے تو یہ پودا زندہ رہے گا, ایمان تازہ رہے گا. یہ ڈالنا بند کر دو گے تو یہ سوکھنا شروع کر دے گا. تو گویا ایمان ایک پودا ہے, اس پودے کو ہم یعنی نمازوں کے ذریعے پانی ڈال رہے ہیں. جب تک ڈالتے رہیں گے پودا ہمارا ایمان تازہ رہتا ہے. جب پانی ڈالنا بند کر دیں گے تو ہمارا پودا وہاں سے مرجھانا شروع ہو جاتا, ایمان مرجھانا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم یہ ایمان, اس ایمان کو نماز سے اگر ہم سیراب کرتے رہیں گے تو یہ تازہ رہے گا. جب یہ نماز کی سیراب کرنا بند کر دو گے تو ہمارا ایمان کا پودا کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون, سستی کاہلی کرنے والوں کے لیے تباہی بتائی گئی ہے. تو پھر جو ٹوٹلی پڑھتے ہی نہیں ہیں یا پھر صرف جمعہ پڑھتے ہیں, ہاں یہاں سے فرائیڈے سے نکل گئے مسجد سے تو پھر دوبارہ فرائیڈے مسجد میں آ رہے ہیں, ہاں پھر کسی کا جنازہ آتا ہے تو پھر مسجد میں آ رہے ہیں, عید کے دن ماشاءاللہ وائٹ کپڑے پہن لے کے, سرما لگا لے کے, ٹوپی لگا لے کے, ہاں وہ بھی 10 بجے بھاگ کے آتے رہتے ماشاءاللہ. ہاں تو انجام پودا کس قدر سوکھ جاتا ہوگا اور تعلق اللہ کتنا کمزور ہوتا ہوگا وہ آدمی بہتر سمجھ سکتا ہے. ہم اللہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اس پودے کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس پودے کو ہرا بھرا رکھنے کی توفیق فرمائیں, اور جنت اس کے بغیر نہیں مل سکتی یہ آدمی کے اندر سوچ بٹھانے کی توفیق فرمائیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.